بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ دبئی متحدہ عرب امارات کی جبل علی بندرگاہ پر کھڑے جہاز میں خوفناک دھماکے کے نتیجے میں دبئی لرز اٹھا۔ دبئی کی جبل علی بندرگاہ پر کھڑے جہاز میں آگ لگی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کر لی۔ آگ کے باعث جہاز میں موجود کنٹینر جس میں سے آتش گیر مادہ موجود تھا جو پھٹ گیا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ پورا دبئی شہر لرز اٹھا اور متعدد عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ واقعے کے نتیجے میں کسی کے زخمی ہونے یا ہلاکت کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ بندرگاہ حکام کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجوہات سامنے نہیں آ سکی، تاہم اس حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی کابینہ میں شامل 12 وزراء نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے، جبکہ بھارتی وزیر اعظم نے مزید 36 وزراء کو کابینہ میں شامل کر لیا ہے، جس کے بعد بھارتی کابینہ کے ارکان کی تعداد 77 تک پہنچ گئی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وزیر صحت کورونا کے باعث ہونے والی اموات پر شدید تنقید کی زد میں تھے، جس کی وجہ سے انہیں مستعفی ہونا پڑا۔ نریندر مودی کی کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل اور وزراء کا مستعفی ہونا آئندہ سال ہونے والے ریاستی انتخابات کی کڑی ہے۔ افغانستان سے امریکی اہلکاروں کی واپسی کا عمل 90% مکمل ہو چکا ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ افغانستان سے انخلاء کے بعد بھی فضائی صلاحیت برقرار رکھیں گے، کیونکہ مستحکم اور محفوظ افغانستان کے لیے ہمارا عزم تبدیل نہیں ہوا۔ ہمارے کنٹریکٹرز افغان سیکیورٹی فورسز اور افغان فضائیہ کی معاونت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے امریکی اہلکاروں کی واپسی کا عمل تقریباً 90% مکمل ہو چکا ہے۔ بگرام آخری فضائی اڈہ ہے جس کو افغان سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ امریکی اہلکاروں کی کچھ تعداد سفارتکاروں کی حفاظت کے لیے موجود رہے گی۔ یاد رہے کہ امریکی انخلاء کے بعد افغانستان میں افغان آرمی اور طالبان کے درمیان شدید جھڑپوں کی اطلاعات بھی ہیں اور افغان طالبان اب تک 200 سے زائد اضلاع پر قبضہ بھی کر چکے ہیں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ میدان جنگ میں مضبوط پوزیشن کے باوجود ہم مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں اور آئندہ ماہ مذاکرات میں تحریری امن منصوبہ افغان حکومت کو پیش کریں گے۔ وسطی امریکہ کے ملک ہنڈوراس میں ایک آدمی کی موت واقع ہو گئی اور اسے دفن کر دیا گیا، لیکن 4 دن بعد وہ آدمی زندہ سلامت گھر واپس آ گیا۔ یہ حیران کن واقعہ ہنڈوراس کے شہر ایل کارمین میں پیش آیا ہے، جہاں 65 سالہ جولیو ایک دن گھر سے گیا اور واپس نہیں آیا۔ اس کی اہلیہ وکٹوریا اسے کئی دن تک تلاش کرتی رہی، پھر وہ اس کی شناختی دستاویزات لے کر مقامی ہاسپٹل گئی تاکہ وہاں سے اس کے متعلق پوچھ سکے۔ اسے ہاسپٹل سے یہ ہولناک خبر ملی کہ اس کے شوہر کو کورونا ہوا تھا اور گزشتہ روز اس کی موت واقع ہو گئی۔ مجبور خاتون اپنے شوہر کی میت لے کر گھر چلی گئی اور اگلے روز اس کی آخری رسومات ادا کر کے اسے دفن کر دیا گیا، مگر 4 دن بعد اس کا شوہر جولیو زندہ واپس گھر آ گیا، جسے دیکھ کر وکٹوریا کے لیے آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ واقعہ دوستو اصل میں کچھ یوں ہوا کہ ہاسپٹل کے عملے نے شناخت کرنے میں غلطی کی تھی اور جولیو کی جگہ کسی اور آدمی کی میت وکٹوریا کو دیتی تھی، جس کی موت کورونا سے ہوئی تھی۔ چونکہ اس کی موت کورونا سے ہوئی تھی اور میت باڈی بیگ میں پیک تھی، چنانچہ وکٹوریا اس کا چہرہ نہ دیکھ پائی کہ وہ اس کا شوہر ہے بھی یا نہیں۔ شوہر نے واپس آنے کے بعد بتایا کہ وہ واک پر گیا تھا اور وہاں گر کر ڈھلوان سے لٹکتا ہوا کئی میٹر نیچے جا گرا اور وہاں سے اٹھ نہ سکا۔ بالآخر اسے ایک آدمی نے وہاں پڑے دیکھا اور اسے ہاسپٹل منتقل کیا اور وہاں سے 1 دن بعد وہ ڈسچارج ہو کر گھر واپس چلا آیا۔
سعودی طلبہ کے ایک گروپ نے ایسا آلہ تیار کیا ہے جو پبلک مقامات جیسے کلینک وغیرہ پر مریضوں کے پہنچتے ہی انہیں سکین کرتا ہے اور اگر ان کا ٹیمپریچر غیر معمولی ہو تو فوراً عملے کو الرٹ کر دیتا ہے۔ غیر معمولی درجہ حرارت اور بخار کورونا کی ایک عام علامت ہے۔ یہ ڈیوائس درجہ حرارت معلوم کرنے کے فوراً بعد اسے سینیٹائزنگ کے عمل سے جوڑتی ہے، جس میں موجود الٹرا وائلٹ شعاعیں موبائل فون جیسی اشیاء کو سینیٹائز کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ ٹیم کے مطابق اس منصوبے کو 2 ماہ میں مکمل کیا گیا ہے اور اب یہ مارکیٹنگ اور فروخت کے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ کورونا کی ویکسین ہر سال لگوانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کورونا میں ہونے والی جینیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ویکسین ہر سال لگوانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ڈاکٹر فریدہ کا کہنا تھا کہ فلو کی ویکسین بھی ہر سال جراثیموں میں تبدیلی کے مطابق بنائی جاتی ہے۔ کورونا سے متاثر ہونے والے افراد میں سے 40 سے 50% میں کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر فریدہ نے کہا کہ زیادہ توجہ عمر رسیدہ افراد پر دی جا رہی ہے۔ عرب امارات میں ایک مرتبہ پھر کورونا کے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کے بعد حکومت نے حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد میں سختی کرنا شروع کر دی ہے۔ ہسپتالوں میں ایمرجنسی کیس کے علاوہ مریضوں کے داخلے پر 1 ماہ کے لیے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ 2023 سے دبئی میں روبوٹ ٹیکسیاں چلائی جائیں گی۔ یہ خود کار ٹیکسیاں کروز نامی کمپنی تیار کرے گی، جس کی پشت پر ہونڈا اور جنرل موٹر جیسے ادارے شامل ہیں۔ توقع ہے کہ 2023 کے 2 سال کے دوران دبئی کی سڑکوں پر اولین خود کار ٹیکسیاں دوڑیں گی۔ اگرچہ اس کے لیے حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن واضح طور پر 2023 میں اس کا آغاز ہوگا۔ یہ ایک طرح کی ٹیکسی سروس ہوگی جس میں سواریاں کسی شٹل گاڑی کی طرح بیٹھ سکیں گی۔ ہر کار میں اسٹیئرنگ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی پیڈل۔ 2030 تک ایسی 4000 ٹیکسیاں پورے دبئی میں دوڑ رہی ہوں گی۔ روبوٹ ٹیکسیوں میں حفاظتی اقدامات متعارف کروائے جائیں گے اور ہر چکر کے بعد گاڑی کو سینیٹائزر کیا جائے گا۔ حکومت نے 2030 تک 20% سواریوں کو خود کار بنانے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ ان میں ڈرون سواریاں بھی شامل ہیں، لیکن اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ خود کار ٹیکسیاں پیٹرول سے چلیں گی یا بجلی کے ذریعے دوڑیں گی۔ اسمارٹ فون ایسی جادو کی پڑیا ہے کہ اسے استعمال کرتے ہوئے انسان دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے، لیکن انسان کبھی کبھی کسی حادثے کا پیش خیمہ بھی بن جاتا ہے۔ دنیا بھر میں متعدد افراد اسمارٹ فون پر مصروف رہتے ہوئے اکثر اور بیشتر کبھی کسی گاڑی سے ٹکرا جاتے ہیں تو کبھی کبھی دیوار یا کھمبے سے۔ اسمارٹ فون کے ایسے ہی شیدائیوں کے لیے ایک ایسی ایپلیکیشن بنائی گئی ہے جو چلتے ہوئے موبائل فون پر نظر جمائے رکھنے کے عادی افراد کو سر اٹھانے پر مجبور کر دے۔ XDA ڈیولپر کی جانب سے بنائی گئی اس ایپلیکیشن ہینڈز اپ کو گوگل پلے اسٹور سے مفت میں انسٹال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ چلتے وقت اس ایپ کو استعمال کر رہے ہیں تو فوراً آپ کی موبائل سکرین پر ایک نوٹیفیکیشن ظاہر ہوگا، جس میں آپ کو مختلف پیغامات دیے جائیں گے جیسا کہ محتاط رہیے، سامنے دیکھیں وغیرہ وغیرہ۔ اس ایپلیکیشن کے ڈیولپر کے مطابق اس ایپ کو فون کی سیٹنگ میں جا کر سوئچ آن اور سوئچ آف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح صارف اپنی مرضی کے مطابق نوٹیفیکیشن کو بند یا اس کے ظاہر ہونے کا وقت بھی مقرر کر سکتا ہے۔ فی الحال اس ایپلیکیشن سے اینڈرائیڈ موبائل فون صارفین ہی مستفید ہو سکتے ہیں، آئی فون والے نہیں۔ بھارت میں ایک شخص نے اپنے گھٹنے پر گولی مار لی اور پوچھ گچھ سے بچنے کے لیے جعلی کہانی بنا کر پڑوسی لڑکوں پر ان کا الزام دھر دیا۔ اس شخص کا نام سنجیت کمار ہے اور وہ بس ڈرائیور ہے۔ سنجیت کمار نے کہا کہ وہ اپنے گھر کے قریب موجود پارک کے پاس کھڑا تھا کہ پڑوسی کے 2 لڑکے موٹر سائیکل پر آئے اور معمولی سی بات پر ان کے بائیں گھٹنے پر یہ کارروائی کر کے فرار ہو گئے۔ تفتیش کے دوران سنجیت کمار سوالات کا درست طریقے سے جواب نہیں دے سکا اور معاملے کو دوسری جانب لے جانے کی کوشش کی۔ عینی شاہدین نے بھی کسی طرح کا ایسا کوئی واقعہ نہیں دیکھا۔
تفتیش اور لڑکوں کے بیان سے یہ بات سامنے آئی کہ سنجیت کمار کے پاس پسٹل تھا جو اس نے صبح پڑوسی لڑکوں کو بھی دکھایا۔ بعد میں جب وہ اسے لے کر اپنے کمرے میں گیا تو اس کے بعد زخمی گھٹنے کے ساتھ باہر نکلا۔ پڑوس کے انہی لڑکوں نے اسے مدد کی پیشکش کی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پولیس نے بعد میں سنجیت کمار کی بیوی کو بھی ان کے رشتہ دار کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ سنجیت کی اہلیہ نے اپنے بیان میں کہا کہ انہوں نے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے اس کی ہدایت پر یہ سب کچھ کیا، جس کو سنجیت کمار کی بیوی نے اپنے رشتہ دار کے اسکوٹر میں چھپا رکھا تھا۔ دوستو، بھارت میں کچھ ایسے مانگنے والے ہیں جنہوں نے بھیک مانگ مانگ کر اتنی دولت کما لی ہے کہ سننے والے حیران رہ جائیں۔ بھارت کے ان امیر ترین بھکاریوں میں پہلے نمبر پر بھرت جین نامی شخص آتا ہے جو زیادہ تر ممبئی کے پرل ریجن میں بھیک مانگتا ہے۔ اس کے پاس 2 اپارٹمنٹس ہیں جن کی مجموعی مالیت 3.5 کروڑ پاکستانی روپے ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ خطیر دولت کا مالک ہے۔ ایک اندازے کے مطابق وہ ماہانہ 2 لاکھ پاکستانی روپے کماتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کولکتہ کی لکشمی داس نامی بھکارن آتی ہے جو 1964 سے بھیک مانگتی آ رہی ہے جب اس کی عمر صرف 16 سال تھی۔ وہ روزانہ لگ بھگ 2500 پاکستانی روپے کما لیتی ہے۔ اس نے بینک میں اکاؤنٹس بھی کھلوا رکھے ہیں جس میں لاکھوں روپے پڑے ہیں۔ ممبئی میں بھیک مانگنے والا کرشنا کمار بھی اس فہرست میں شامل ہے جو ایک مہنگے فلیٹ کا مالک ہے اور روزانہ اندازاً 4000 روپے کماتا ہے۔ اس کے علاوہ برجو چندر آزاد نامی ممبئی کے بھکاری نے بینک میں 20 لاکھ پاکستانی روپے کا فکس ڈپازٹ کرا رکھا تھا اور وہ گوانڈی میں ایک گھر کا مالک بھی تھا۔ 2019 میں ٹرین کی زد میں آ کر جب برجو کی موت واقع ہوئی تو پولیس نے اس کے تمام اثاثے کھوج نکالے تھے اور اس کے گھر سے کیش بھی برآمد کیا تھا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔